الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگ، گزشتہ 5 مجلس میں ایک بات سمجھائی تھی کہ صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے اسرار و معارف کی ضرورت پڑتی ہے. اس کو الحمدللہ سمجھا دیا مختصر. تفصیل تو بہت ہے. اب میں اس کا دوسرا مطلب سمجھاتا ہوں. یہ مطلب الحمدللہ آپ کے سامنے آ گیا. دوسرا مطلب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یوں کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پر ابھی نماز میں امام صاحب نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم. اس کا معنی ہے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیں. تو یہ جو ہم نماز پڑھ رہے تھے یہ سیدھا راستہ ہی تو تھا، اور ہم نماز کی حالت میں ہدایت پر تھے الحمدللہ. پھر سوال کیسا؟ جو چیز آدمی کو حاصل ہو. اب اس کا سوال، اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں تحصیل حاصل. اور تحصیل حاصل لغو ہے. جو چیز پہلے سے حاصل ہو اس کو حاصل کرنے کا سوال. کوئی بھی آدمی یوں کہے گا بھئی آپ کو 100 روپے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس تو ہے 100 روپے، پھر 100 روپے کیوں مانگتے؟ یہ آپ کا سوال کرنا لغو ہے.
تو یہ زبردست مفسرین نے اس آیت کے ماتحت میں سوال اٹھایا ہے. بڑے بڑے مفسرین نے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کا جواب بھی دیا. بہت سارے جوابات ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ 4 جواب دوں گا اس کے. پہلے سوال سمجھنا. تو سوال تو یہ ہو گیا، ہم نماز میں تھے، نماز سے بڑی ہدایت کیا ہو سکتی؟ اس سے بڑی ہدایت کوئی نہیں. پھر بھی ہمیں حکم ہے ہدایت کا سوال کرو. کیا مطلب؟ پہلا مطلب، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ صرف ایک نماز نہیں ہے، پوری زندگی کی نمازیں ہیں. اور صرف ایک فرض نماز نہیں ہے، واجبات بھی، سنن بھی، نوافل بھی، تہجد بھی، اشراق و چاش بھی، اوابین بھی، صلاۃ التسبیح بھی، صلاۃ الاستخارہ بھی، صلاۃ الحاجہ بھی ہے. بہت ساری نمازیں ہیں. تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ، جب تو نے ہمیں یہ مغرب کی نماز کی توفیق عطا فرمائی تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری نمازیں ہیں، پوری زندگی کی نمازیں ہیں، نوافل ہیں، سنن ہیں، واجبات ہیں. یا اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرما. یہ تصور کر کے پڑھو. یاد رکھنا، ابھی میں صرف دعا سمجھا رہا ہوں، ہدایت. کہ ہدایت کسے کہتے ہیں، دعا کی اہمیت بتا رہا ہوں. شروع میں نے کہا تھا 7 مجلس پہلے، تخمیناً 7 یا 8، کہ اس دعا کو معمولی مت سمجھنا. یہ دعا اکیلی جو قبول ہو گئی، دنیا و آخرت میں کامیابی. کوئی چیز اس میں نہیں چھوٹی، سب آ گیا، جس کو میں سمجھا رہا ہوں 8 مجلس سے. کتنی زبردست. اور ایک بات یاد رکھنا، مختصر میں ایک بات یاد آئی، ایک مفسر کی فرماتے ہیں اصل ہدایت ہے، سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے ہدایت، اس سے بڑی کوئی نعمت. یہ دل میں بٹھا دو اس بات کو. اولاد نعمت اسی وقت ہے جبکہ اولاد کے ساتھ ہدایت ہو، ورنہ اولاد نعمت نہیں ہے، مصیبت ہے. جیسے آج کل دیکھو، کیوں اولاد کے ساتھ ہدایت نہیں ہے. کتنی زبردست بات مفسر نے کہی. صحت نعمت ہے، لیکن یہ نعمت اسی وقت صحت کے ساتھ ہدایت ہے، ورنہ یہی صحت گناہوں میں استعمال ہوگی، ہدایت نہیں ہوگی. تو مال نعمت ہے لیکن ہدایت ہو ساتھ میں تو، ورنہ یہی مال نافرمانی کا سبب بنے گا، گناہوں کا سبب بنے گا، جہنم کا سبب بنے گا، مصیبتوں کا سبب بنے گا. کہ مال کس طرح خرچ کرنے کا، یہ ہے ہدایت. کس طرح کمانے کا، یہ ہے ہدایت. یہ اگر نہیں ہے، مال مصیبت ہے. واللہ میں کہتا ہوں اس سے بہتر کہ مال نہ ہو. کیسی عجیب بات. تجارت، کاروبار نعمت ہے لیکن ہدایت ہو تو، ورنہ یہی کاروبار، یہی تجارت حرام کا ذریعہ بنے گی.
نماز سے غفلت کا سبب بنے گی، جھوٹ خیانت دھوکے کا سبب بنے گی، حب دنیا کا سبب بنے گی اگر ہدایت نہیں ہے تو اب تک فائدہ اٹھاؤ گے، آنکھیں بند ہوگی تب پتا چلے گا کہ اتنی بڑی مصیبت تھی یہ تجارت میرے لیے، اگر ہدایت نہیں ہے تو۔ کیسی عجیب بات بیان کی ایک مفسر نے واقعیت، تو اصل سب سے بڑی نعمت اور اصل جس کو بولتے ہیں، اصل کا معنی کیا معنی؟ جڑ اصل، یہ تو سب شاخیں ہیں، جڑ مضبوط ہو، تنا اصل، تو اصل ہدایت ہے۔ اگر ہدایت نہیں تو واقعیتاً اولاد بھی نعمت نہیں ہے، مال نعمت نہیں ہے، صحت نعمت نہیں ہے، ہمارا وجود خود مصیبت ہے اگر ہمارے ساتھ ہدایت نہیں ہے تو۔ اس سے بہتر کہ ہمارا وجود نہ ہوتا، اللہ ہمیں پیدا ہی نہ کرتا اگر تو ہدایت نہ ہو تو۔ اسی بنا پر جن کو ہدایت نہیں ملی اللہ ان کو فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور ہے، جانور سے بھی گئے گزرے گمراہ۔ لو کلام مجید سے پتا چلا، تو جب جانور سے بھی گئے گزرے ہیں تو اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم دنیا میں آتے ہی نہیں۔ واحد وجہ کیا؟ ہدایت نہیں۔ آنکھیں نعمت ہے، لیکن یہ نعمت اس وقت آنکھوں کی ہدایت ہو تو، ورنہ آنکھیں زحمت ہے۔ آنکھوں کی ہدایت کیا؟ صحیح استعمال کرو، قرآن دیکھو، والدین دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو، بیت اللہ کو دیکھو، علماء کو دیکھو، یہ ہے اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کے نظام کو دیکھو، یہ ہے ہدایت آنکھوں کی۔ یہ نہیں ہے، صحیح کہتا ہوں، آنکھیں نہ ہونا بہتر، اندھا ہو بہتر ہے، کہ گناہوں سے تو بچے گا۔ ہر چیز نعمت ہے لیکن ہدایت پر موقوف ہے، وہ ہدایت نہیں ہے یہ زبان جہنم کا سبب۔ حدیث میں یہ بات صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی بنا پر جہنم میں؟ ارے اکثر جہنم میں جائیں گے زبان کی بنا پر۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری زبان کیسی استعمال ہوتی۔ اکثر دیکھو ہماری زبان بے قابو ہے، لغو، اس کا بھی سوال ہوگا کیا فائدہ تھا اس کا؟ بولو تو، اس بولنے کا اتنی دیر میں تو سبحان اللہ پڑھ سکتے تھے، دل جوئی کر سکتے تھے، کسی کی ہمدردی ظاہر کر سکتے تھے، تسلی دے سکتے تھے آپ، کوئی فائدہ نہیں، کوئی لغو۔ یہ گمراہی ہے، ہدایت نہیں۔ یہ میں نے مختصر سمجھا، بہت تفصیل، اسی میں اپنی مجلس ہو جائے گی، بات نہیں چلے گی پھر۔ بس یاد رکھنا اصل ہدایت، میں نے یہ اس لیے سمجھایا اہمیت کا پتہ چلے کہ اتنی چھوٹی سی سورت جو تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، اور اس سورت میں بھی اصل یہ ہے ہدایت۔ سمجھے گا؟ ہدایت کس بات کی؟ یہ بھی یاد رکھنا، ہدایت کس بات کی؟ مختصر الفاظ میں اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پورا کیا وہ مقصد پورا کرو، اس بات کی۔ یہ ہے ہدایت، یہ ہے صراط مستقیم۔ تو اس کا سوال ہے
بغیر اللہ کی ہدایت کے، بغیر اللہ کی استعانت اور مدد کے واقعتاً ہم سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے. اس لیے کتنی مرتبہ ہم سوال کرتے ہیں لیکن ہمارا ذہن کیوں نہیں جاتا. میں نے شروع میں کہا تھا 8 مجلس پہلے یہ دعا میں نے جب شروع کی کہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس دعا کا ورد کرتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہماری. توجہ دو، ہم دعا مانگ رہے ہیں. اس سورت کا نام ایک نام دعا بھی ہے، اس میں دعا ہے. سورت الشفا بھی ہے، بہت سارے نام ہیں اس کے. شروع میں نے بتایا تھا زبردست دعا ہے. تو نماز میں، نفل میں یا امام صاحب جب پڑھے اس وقت دھیان دو کہ امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین دل سے کہو. ایسا نہیں کہ بس ہماری زبان جیسے ضالین بولتے ہیں امام صاحب آٹومیٹکلی نکل جاتا ہے، ایسا نہیں. توجہ سے آٹومیٹک نہیں، دھیان سے آٹومیٹک نہیں، یاد رکھنا توجہ سے آمین نکلنا چاہیے کہ قبول فرما. اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں حدیث میں. اور فرشتے جب آمین کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مقتدی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو جاتی ہے تو سارے گناہ مغفرت ہو گئی. کتنا اچھا. تو توجہ کے ساتھ سنیں اگر امام صاحب نے فرمایا تو. اور ہم جب نماز پڑھیں توجہ کے ساتھ مانگو. میں نے سب معنی سمجھا دیا آپ کو. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین جب پڑھیں اس وقت توجہ دو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یا اللہ تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، تجھے ہی سے مدد طلب کر رہے ہیں. اب مدد کس کی؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت. اب سیدھا راستہ کون سا وہ ابھی میں نے نہیں سمجھایا. ابھی تو صرف ہدایت میں سمجھا رہا ہوں. صراط مستقیم وہ باقی ابھی صراط الذین انعمت علیہم وہ الگ ہے. ابھی اہدنا الصراط المستقیم پر تفصیل چل رہی. تو توجہ دیں، معمولی نہ سمجھیں اس کو. ہم تہجد پڑھتے ہیں لیکن ایسے دل کتنا زبردست وقت ہے سہانا اولیت کا، اللہ کی رحمت نازل، لیکن ہمارا ذہن متوجہ کہ میں دعا مانگ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم. زبردست دعا ہے، سب آ گیا اس کے اندر، دنیا و آخرت کی ساری چیزیں. ٹھیک چلو یہ بیچ میں ایک بات یاد آئی تھی. ہاں تو جو سوال پیدا ہوتا ہے جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے. تو ایک جواب تو کون سا؟ صرف ایک نماز تھوڑی ہے، تحصیل حاصل نہیں ہے. زندگی میں بہت ساری نمازیں ہیں. اب آپ ہی بتاؤ توجہ سے دعا مانگیں گے جو قبول ہو گئی تو انشاءاللہ العزیز ساری نمازیں پڑھنا آسان، تہجد پڑھنا آسان، ابوابِ اشراق پڑھنا آسان، دوسری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا آسان، سنت واجبات پڑھنا آسان. دعا قبول ہو گئی تو بھائی یہ تصور کر کے پڑھو اہدنا الصراط المستقیم. یہ اللہ سے یہ نماز نہیں مغرب کی، پوری زندگی کی نماز مرتے دم تک مجھے توفیق عطا فرما. ایک مطلب یہ بیان فرمایا. دوسرا جواب دیا، دوسرا جواب بھی عجیب واقعیتاً کمال کر دیا امام راضی نے. میں سوچتا ہوں اتنی باتیں آتی الحمدللہ، وہ ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں بس علم میں، لیکن دریا پر گزا فرما دیتے ہیں. پورا سمندر اس کے اندر سمویا ہوا ہوتا ہے. اتنی زبردست بات ہوتی ہے ان کی. کیا فرماتے معلوم؟ مثال سے بات سمجھائیں. مثال کیا دی؟ ایک ڈگری ہے، کسی کو ڈگری مل گئی ڈاکٹر کی یا انجینئرنگ کی، پروفیسر کی، ٹیچر کی، جو بھی ہو ڈگری مل گئی.
لیکن آپ ہی بتاؤ صرف ڈگری کافی ہے؟ جب تک کہ آپ کی تقرری نہ ہو، کسی کمپنی میں آپ ملازمت شروع نہ کریں، وہاں تک یہ ڈگری کوئی کام کی نہیں۔ بس صرف یوں کہیں میں ڈاکٹر ہوں، لیکن آپ نے کلینک تو شروع نہیں کیا۔ میں سی اے ہوں، لیکن آپ نے وہ کام تو شروع نہیں کیا۔ میں انجینئر ہوں، جو بھی ہو آپ، پروفیسر جو بھی ہو، بس بیٹھے ہوئے ہیں، کیا فائدہ بتاؤ؟ جب تک کہ اس کا فائدہ نہ ہو تو آپ کی تقرری نہ ہو، ملازمت کہیں آپ کی شروع نہ ہو جا رہی، کوئی کمپنی والا آپ کو ملازمت کے لیے قبول نہ کرے، ساری دنیا بیکار۔ کتنے ہیں دنیا میں آج ڈگری والے، نوکری نہیں ملتی، کیا فائدہ بتاؤ بھی جاؤ، دھندا کرتے ہیں معمولی سے، بڑے بڑے ڈگری والے۔ تو کیا مثال سمجھائی انہوں نے؟ ایک ہے ڈگری، ایک ہے تقرری۔ اصل تقرری ہے، کسی بھی نہ پر کسی کی ڈگری نہیں ہے لیکن تقرری ہے، ملازمت ہے، پیسہ شروع ہو گیا آنا، وہ فائدے میں ہے۔ آج کتنے ایسے ہیں جن کی ڈگری نہیں ہے لیکن وہ کمپنی کے مالک ہیں، فیکٹری کے مالک ہیں۔ تو اصل تو یہ ہے فائدہ ہو۔ تو دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ڈگری ایک تقرری، اور اس میں اصل تقرری ہے، تنخواہ شروع ہو جائے، پیسہ ملنا شروع ہو جائے، فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے، یہ اصل ہے۔ یہ مثال تھی۔ اب کیا سمجھے ہمارے؟ ہم نے نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کہا، یا اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے، تو یہ ڈگری حاصل ہو گئی، عمل وجود میں آ گیا۔ اور یہ ڈگری کس کی ہے معلوم؟ اس کی تقرری کیا ہے؟ دنیا کی ڈگری، اس کی تقرری، اس کا فائدہ تنخواہ، پیسہ، دنیا کا حاصل ہونا۔ لیکن یہ جتنے عمل ہے، نماز ہو، تلاوت ہو، حج ہو، زکات ہو، جو بھی ہو دین کی خدمت، یہ تو ڈگریاں ہیں۔ ابھی تو تقرری کیا ہے معلوم؟ اللہ قبول کرے۔ کیا عجیب امام راضی نے کمال کر دیا واقعات۔ تو کیا فرمایا معلوم کہ یہ جو عمل ہم نے کیا نماز کا، یہ تو صرف ڈگری ہے، یعنی جنت کا عمل ہے، یہ تو یہ اعمال جنت ہے۔ لیکن صرف عمل سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک کہ قبول نہیں کرے گا وہاں تک جنت میں داخلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں بہت ہیں ایسے جنہوں نے زندگی میں پوری زندگی نمازیں پڑھی لیکن قبول نہیں کی، تو داخلہ نہیں ہوا۔ بہت ہیں حج کرنے والے، یہ واقعات ایسے میں آپ کو سناؤں گا، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا تو جنت میں داخلہ نہیں ہوا۔ تو دو چیزیں ہیں، عمل کے بعد قبولیت۔ تو عمل جب ہم نے کر لیا، ڈگری مل گئی جنت کے عمل کی۔ اعمال جو ہیں وہ جنت کی ڈگریاں ہیں گویا، لیکن صرف عمل دخول کا سبب نہیں بنے گا جب تک کہ اللہ قبول نہ کرے۔ آپ کے پاس ڈگری ہے لیکن کوئی کمپنی والا قبول نہ کرے، تقرر نہ کرے، آپ کو نہ لے لے، کیا فائدہ ڈگری کا؟ تو اسی طرح ہم نے عمل تو کیا لیکن اللہ قبول نہ کرے، اس پر ثواب نہ دے، اللہ راضی نہ ہو، جنت میں داخل نہ کرے، کیا فائدہ؟ بولو کیا عجیب بات۔ تو کیا مطلب معلوم؟ ہم نے نماز تو پڑھی، ڈگری حاصل ہو گئی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جو ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ اس کو تو قبول فرما،
یہ دوسرا معنی دماغ کھل جاوے آدمی کا. اتنی زبردست اس کی تفسیر بیان فرمائی. قبولیت کے بغیر بیکار ہے. ایک میں محدث کا واقعہ سنا, بہت واقعات ہیں لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے. یحییٰ بن اقصم بہت بڑے محدث گزرے ہیں مامون الرشید کے زمانے میں, دوسری صدی میں. قاضی بھی تھے, چیف جسٹس, قاضی القضات, سپریم کورٹ کے اس زمانے کے سب سے بڑے جسٹس وہ یحییٰ بن اقصم, اور محدث بھی, زبردست عالم بھی. اور مامون الرشید عباسی خلیفہ تھا, بہت باروں ڈر لگے, اتنا زبردست, دیکھتے ہی آدمی مرعوب ہو جائے. مامون الرشید وہ زمانہ تھا, انہوں نے کاظم قدر مامون الرشید کو بھی صاحب کہتے تھے. مامون الرشید کیسے تھے معلوم؟ وہ یوں چاہتے تھے مجھ سے ہر آدمی خوش رہے. یہ تو مناسب نہیں, یہ تو شریعت میں مطلوب بھی نہیں. اس کو اپنی زبان میں ہر دل عزیز بولتے ہیں کہ ہر ایک کا دل کا میں معزز, محترم, محبوب بن جاؤں. بالکل مناسب. ایسا تو اللہ کا بھی معاملہ نہیں. کتنوں کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں, اللہ سے دشمنیاں ہیں, اللہ کو بھی نہیں مانتے. تو جب اللہ ایسے ہیں جو اللہ کو کتنے نہ ماننے والے ہیں, تو ہم کہاں سے آ گئے کہ ہم ہر ایک کے دل کو خوش رکھیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. کوئی نہ کوئی تو آپ سے شکایت کرے گا. بالکل فکر مت کرو اس چیز کا, آپ اپنا کام کرتے رہو, اللہ کا حکم پورا کرتے رہو. کیا مطلب اس کا معلوم؟ یعنی وہ یوں چاہتا تھا کہ مجھ سے شیعہ بھی خوش رہیں, سنی بھی خوش رہیں. یہ نہیں ہو سکتا. شیعہ کب خوش رہیں گے معلوم؟ جب ان کی تمنا ہو, امیدیں ہو, ان کی جو شریعت کی جو باتیں ہیں, عقیدہ ہے, اس کو آپ پورا کریں گے تب خوش ہوں گے. اس بنا پر مامون الرشید نے کیا اعلان کروایا معلوم؟ کہ متع جائز ہے, متع جائز ہے. یہ شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے. متع کسے کہتے ہیں معلوم؟ یہ کہہ دو آپ, کسی عورت کے ساتھ چند دنوں کے لیے نکاح کرنا, بس فائدہ اٹھانا. تب آپ مثال کے طور پر سفر میں گئے ہیں, آپ کو مناسب نہیں کہ بیوی کو ساتھ میں لے جاؤ, ان کے یہاں تو ہے یہ مسئلہ. وہ بہت مبارک سمجھتے اس عمل کو شیعہ لوگ. ہفتے ہفتے کے لیے شادی ہوتی ہے ان کی. تو کہیں گئے فوراً ایک عورت سے کہا ایک ہفتہ میں رہنے والا ہوں, میرے ساتھ رہو ایک ہفتہ, کتنے پیسے چاہیے بولو, اپنے نکاح کر لے, ہو گیا نکاح. متع اس کو بولتے ہیں, بس فائدہ اٹھانا, تمتع, فائدہ اٹھانا. ان کے یہاں بہت مبارک عمل ہے شیعہ لوگوں کا ابھی بھی متع. تو مامون الرشید نے کیا چاہا کہ شیعہ بھی مجھ سے خوش رہے, اس لیے پوری حکومت نے اعلان کرا ہے کہ متع جائز ہے, جس کو کرنا ہو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ان کو پتا چلا, صاحب منع کر دیا, یہ ہو نہیں سکتا, اعلان واپس لینا پڑے گا آپ کو. واپس لینا پڑا مامون الرشید کو. یحییٰ بن اقصم چیف جسٹس سے, قاضی القضات, کسی کی ہمت نہیں کہ اس کے سامنے بول سکے مامون الرشید کے سامنے. جیسے ہمارا اکبر بادشاہ گزرا ہے, وہ یہی چاہتا تھا کہ مجھ سے بدھ لوگ بھی خوش رہیں, ہندو بھی خوش رہیں, مسلمان بھی خوش رہیں, مشرک بھی خوش رہیں, نصرانی بھی خوش رہیں, یہودی بھی خوش رہیں. سب کا ملا کر ایک مذہب بنایا تھا, دین الہی. اس میں مورتی کی بھی پوجا تھی, سب کچھ تھا. کیوں معلوم؟ اس کی وجہ کہ میں
ہر ایک کے دل میں محبوب رہوں، ہر دل عزیز بنوں. اس لیے یہ کیا تھا اس نے، اکبر نے. اس لیے تو آج کل کے ہندو بہت تعریف کرتے ہیں اکبر کی. اور جہاں یہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی برائی بیان کرتے ہیں، کیوں؟ وہ پکے مسلمان تھے، کٹر مسلمان تھے، اور ذرہ بڑا بیت المال میں سے اور حکومت میں سے ایک روپیہ بھی نہیں لیتے تھے. اپنے ہاتھ کی کمائی کا وہ کھاتے تھے. کوئی خیانت نہیں، کوئی ظلم نہیں، ہر ایک کوئی انصاف. تو ان کو پسند نہیں تھا، تو آپ بدنام کر رہے ہیں. اور اکبر بادشاہ کی بہت تعریف کرتے ہیں. ان کی ایک اہلیہ تو غیر مسلم تھی، راجستھان کی. بہت خوش ہیں اکبر سے. تم خوش ہوں گے لیکن اللہ تھوڑی خوش ہوگا. تو مامون الرشید ایسا تھا. تو یحییٰ بن اقصی ان کی بات میں کہہ رہا تھا، ان کی جب وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا، کسی کو خواب میں زیارت ہوئی، ان کے حالات میں یہ بات لکھی. بڑے بڑے علماء اس بات کو بیان فرماتے ہیں. جب ملاقات ہوئی، خواب میں زیارت ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کیا گزری، کیسا معاملہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا؟ یحییٰ بن اقصی نے فرمایا اللہ کے سامنے پیشی ہوئی. اللہ نے مجھے پوچھا یحییٰ کیا لائے؟ میں نے کہا اللہ میں نے تیرے لیے 55 حج کیے. دیکھا اچھا ایک بھی قبول نہیں. لکھا ہے واقعہ. دیکھیں وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے پھر 10 قرآن ختم کیے تھے، وہ بتایا کہ اتنے قرآن میں نے ختم کیے، ایک بھی قبول نہیں. یا اللہ پوری زندگی میں نے خدمت کی دین کی، میرے کوئی قبول نہیں خدمت. اب پریشان میں کیا جواب دوں. لیکن عالم تھا، محدث تھی، سمجھدار تھا کہ یہاں اپنا عمل کام نہیں آئے گا. دیکھو قبول نہیں. اس سے پتا چلا، یہ میں سمجھا رہا ہوں، یہ واقعہ اس پر میں نے سمجھایا. قبول نہ ہوتا سب بیکار ہے. تو ہم یہ جو اہدنا الصراط المستقیم بولتے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ یا اللہ ہم نے نماز تو پڑھی لیکن قبول فرما لے. میں نے بیان تو کیا لیکن قبول فرما لے. میں نے حج کیا، اس کو قبول فرما لے. میں نے زکات ادا کی، اس کو قبول فرما لے. تو قبولیت کی فکر ہونی چاہیے. اصل یہ ہے، اصل صرف ڈگری کام نہیں آئے گی، تقرری اصل ہے. عمل کے اوپر دخول جنت ملے، یہ ہے اصل. تو ہم اس کی دعا کر رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم میں کتنی جامع دعا ہے، کتنی بڑی دعا ہے. کیا ہوا؟ یحییٰ بن اقصی نے کہا یہاں تو اپنے عمل سے کام نہیں بن پا رہا، اب میں کیا کہوں. ایک دم سے دل میں خیال آیا، یا اللہ اب تو بس تیرا فضل چاہیے. تیری رحمت کے بغیر میری مغفرت مشکل ہے، تیری رحمت کے بغیر میں جنت میں داخلہ مشکل ہے. اللہ نے فرمایا اے یحییٰ اب تم نے کوئی کرینے کی بات کی، سلیقے کی بات کی، جاؤ میں نے اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. دیکھو اس سے پتا چلا اصل قبول ہے. اس کی فکر کرو. لیکن ایک بات یاد رکھنا، آپ کہیں گے کہ معلوم نہیں میں پوری زندگی نماز پڑھتا ہوں، قبول نہیں تو کیا فائدہ؟ اس سے بہتر کہ میں مزے کروں، نماز ہی نہ پڑھوں. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. انہوں نے پوری زندگی نماز پڑھی، حج کیا، تو اسی کے تحفے میں اللہ نے رحمت کا معاملہ کیا. یہ بھی یاد رکھنا. اور ایک عجیب بات، اللہ تعالیٰ نے قبولیت کو مخفی رکھا ہے. کس عمل کو اللہ قبول فرماوے گا اس کو بتایا نہیں. کون سا عمل قبول ہو جائے کہہ نہیں سکتے. اس لیے عمل کرتے رہو اور ڈرتے رہو. کس بات سے؟ کہ معلوم نہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں. یہ حکم ہے. تقوی اختیار کرو تو قبول ہوگا. یعنی ڈرتے رہو، عمل کرتے رہو. کہ معلوم نہیں کون سا عمل قبول ہوتا ہے، قبول ہوتا ہے بھی یا نہیں کہہ نہیں سکتے ہم. یہ بہت بڑی بات ہے. جس کو یہ حاصل ہو جائے تقوی حاصل ہو گیا. اس کو معمولی مت سمجھنا. ایک تابعی ہے بہت بڑے، عامر بن عبداللہ.
یا عمار بن عبداللہ ایسا کوئی نام ہے. بہت بڑے بزرگ تھے, بہت عبادت کرتے تھے. عجیب ان کی حالت تھی پوری زندگی میں. جب وفات کا وقت قریب آیا تو رو رہے تھے. ان کے بعد جو شاگرد تھے, ملنے والے تھے, وہ سب آئے کہ حضرت یہ تو وفات کا وقت ہے اور آپ رو رہے ہیں. آپ نے تو پوری زندگی عبادت کی, پوری زندگی اللہ کا حکم پورا کیا, آپ کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ کیا فرمایا معلوم؟ میں کیوں نہ ڈروں, میرے سامنے اللہ کا کلام گونج رہا ہے. اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ عمل قبول کرتا ہے متقین کا. جو متقی ہوگا اس کے عمل کو قبول کرتا ہے. مجھے پتا نہیں کہ میں متقین میں سے ہوں یا نہیں. کیوں؟ اگر میں متقین میں سے ہوں گا تو عمل قبول ہوگا, اور مجھے پتا نہیں. رو رہے تھے. یہ ہے اصل. تو اس کے لیے دعا مانگنی ہے, یا اللہ قبول فرما لے. دعا کرتے رہو, ڈرتے رہو, عمل کرتے رہو, اور اللہ سے کہتے رہو اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ اس کو تو قبول فرما لے. یہ جو نماز کی توفیق عطا فرمائی, یہ بیان کی جو توفیق عطا فرمائی, سننے کی توفیق عطا فرمائی, تلاوت کی توفیق دی, یا اللہ اس کو تو قبول فرما لے. یاد رکھنا کوئی معمولی نہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ نے شرط لگا دی کہ اللہ اسی کا عمل قبول فرماتا ہے جو متقی ہوگا, تقوی والا ہوگا, اللہ سے ڈرتا ہوگا. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ عمل اللہ کے لیے کرتا ہے, اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے, اتباع سنت کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے. یہ اگر شرط ہوگی تو قبول. لیکن اس میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ قبول کرے, گارنٹی نہیں. بس اللہ سے کہتے رہو. یہ عجیب فلسفہ ہے, ورنہ واقعیتاً علماء فرماتے اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ فلانی نماز میری قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں, اب آدمی معطل ہو جائے گا, بیکار ہو جائے گا. کیوں کہ میرا عمل تو قبول ہو چکا, اب اللہ مجھے جنت دینے والے ہیں, اس لیے اب میں جو گناہ کروں گل چھپے ہو رہا ہوں, کوئی حرج کی بات نہیں اب میرے کو. تو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کو چھپائے رکھا ہے, کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. یہ عجیب فلسفہ ہے. ہر وقت آدمی ڈرتا ہی رہے, اور اللہ یہی چاہتے ہیں بس مرتے دم تک قبول عمل کرتے رہو اور ڈرتے رہو. آپ کو پتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص, ہر وقت ساتھ میں رہنے والے. ان کے اماں بھی ہر وقت آپ کے گھر کی خدمت کرنے والی. بعض صحابہ تو فرماتے تھے کہ ہم باہر سے آئے یمن سے, تو ہم تو عبداللہ بن مسعود کو اہل بیت میں سے سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں. اتنا ان کا آپ کے پاس گھر میں آنا جانا ہوتا تھا. وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود جو تمہیں کہے قبول کرو, اس پر عمل کرو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ سند دی, اس کو سند بولتے ہیں. کتنی زبردست سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی عبداللہ بن مسعود کو. وہ جو کہے لے لو. تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو مذہب حنفی جو مذہب ہے, اکثر جو مسائل ہیں ان کی بنیاد عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود کی روایتوں کو لیتے ہیں, اور وجہ یہ تھی. تو وہ عبداللہ بن مسعود, ان کے شاگرد حضرت علقمہ, ان کے شاگرد ابن ابراہیم نخعی, ان کے شاگرد حماد, اور ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ. یہ میں اس لیے کہتا ہوں, غلط فہمی ہے آج لوگوں میں بہت بڑی کہ امام ابو حنیفہ اپنی باتیں بیان کرتے ہیں, اپنی رائے سے باتیں بیان کرتے ہیں.
بالکل غلط ہے. امام ابو حنیفہ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا جو مسلک و مذہب حنفی وہ تمام احادیث سے لیا ہوا ہے, اور وہ بھی احادیث کس کی؟ عبداللہ بن مسعود کی. یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں عوام کو. کیا کہتے ہیں معلوم عوام کو؟ آپ کیسے ہو امام ابو حنیفہ کی تکلیف کرتے ہو؟ وہ تو ایک عام امتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کرنے کی, حدیث کی تکلیف کرنے کی, نہیں امام ابو حنیفہ جو کہے ان کی رائے کی, ان کے قیاس کی. یہاں بات تو صحیح ہے. آپ نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ محمد کا پڑھا ہے یا ابو حنیفہ کا؟ اب بیچارہ عامی آدمی, اس کو پتہ نہیں, اس کو علم نہیں, اور گمراہ ہو جاتا. اسی لیے یاد رکھنا اس مجلس کو معمولی مت سمجھو. ایسی باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں جو ہدایت کا سبب بنتی ہے. انشاءاللہ العزیز یہ باتیں ایسی کام آئے گی جب تمہیں کوئی گمراہ کرنے آئے گا فوراً کلک ہو جائے گا آپ کا ذہن کہ نہیں یہ بات غلط ہے, یہ بات ایسی ہے. امام ابو حنیفہ اپنی رائے سے کوئی مسئلہ بیان نہیں کرتے, وہ حدیث سے نکالتے ہیں. ان کا جو اصل بنیاد جو ہے اس مسلک کی, مذہب کی, مسائل کی, عبداللہ بن مسعود کی روایتیں ہیں. عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے خود فرمایا وہ جو کچھ کہیں لے لو, وہ میری باتیں ہیں. میں نے دیکھا, معاف فرمانا ایک بات کہہ دوں, ایک آدمی کو میں نے دیکھا بہت مدت بعد ملاقات ہوئی ایک جگہ پر میں نماز پڑھنے گیا, وہ میں نے دیکھے ان کو. پہلے تفسیر میں آتے تھے تو بہت پابند تھے. میں نے کہا 1 سال سے میں دیکھتا نہیں آپ, دیکھیے وقت نہیں ملتا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر کہا کیا ہوں گا میں, بہت اچھا آنا. نماز پڑھ کے میں جب نکلا سنت پڑھ کے تو 2 پیر کھڑ کر کے اس طرح نماز پڑھا. ہاں میں سمجھ گیا یہ پھنس گیا ہے, اس لیے نہیں آتا. اتنا اچھا اپنا ہم خیال, لیکن بیچاروں کو پتا نہیں کس طرح وہ گمراہ کرتے ہیں. یہ سب سے پہلی بات رکھتے ہیں کہ تم نے کلمہ کس کا پڑھا, محمد کا یا ابو حنیفہ کا؟ محمد کا. تو یہ تو امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے, حنفی ہے یہ تو. اس کا مطلب کیا؟ حنفی. امام ابو حنیفہ نے مسائل بیان کیے, حدیث کی تھوڑی ہم آپ کو حدیث بیان کرتے ہیں. ارے امام ابو حنیفہ نے جتنے مسائل بیان کیے کہ اس طرح ناک کے نیچے ہاتھ باندھو, یہ بھی حدیث میں ہے. ہاتھ مت اٹھاؤ بار بار, یہ بھی حدیث میں ہے. یہ جو رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانا, پھر ہاتھ اٹھانا, یہ جو تھا وہ شروع میں تھا. ان کو بیچارے کو تھوڑی پتا ہے, بعد میں منسوخ ہو گیا. تو امام ابو حنیفہ نے وہ روایت لی جو بعد میں منسوخ ہو گئی, شروع میں تھا یہ تو. لیکن یہ بھی حدیث ہے. میں نے کہا آپ کو پتا نہیں, اس کے لیے کئی سال لگانے پڑتے ہیں تب جا کے آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے. اس لیے جو آپ کے علماء جو کہے اس کو مانتے رہو. آپ کے علماء خائن نہیں ہیں, خیانت نہیں کرتے, وہ دین کی بات سمجھاتے ہیں. ایک ذمہ داری ہے, میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں نے, یاد رکھنا یہ میری باتیں نہیں ہیں, میری جیب کی باتیں نہیں ہیں, اللہ رسول کی باتیں ہیں, ہمارے اسلاف کی باتیں میں سمجھا رہا ہوں. کل قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا. آپ میرا گریبان پکڑو گے, آپ تو یہی کہو گے ہم نے تو ان کی بات سن کے عمل کیا تھا, تو میری ذمہ داری بنتی ہے. تو آپ اپنے علماء پر اعتماد رکھو. اور تعجب کی بات یہ ہے جو پھنسانے والے ہیں نہ عالم ہیں نہ کچھ, ان میں پھنس جاتے. بولا مجھے اتنا تعجب ہوتا ہے. اصل میں اس میں آسانی بول رہے ہیں, اس میں تھوڑی پابندی کرنی پڑتی ہے. بس جو آسان ہو بات اس کو لے لو. تفصیل ہے, چلو اس کو, یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی اس لیے میں نے کہہ دیا. آپ کو پتا ہے میں نے 1 سال پورا سمجھایا تھا اس بات پر, بار بار تھوڑی بات آتی ہے. 1 سال بیان کیا تھا, یہ میں نے سمجھایا تھا کہ تکلیف کیا ہے اور عدم تکلیف کیا ہے, اور یہ جو مذہب حنفی کیا ہے, پوری تفصیل اس زمانے کی. اگر آپ کے پاس بیانات ریکارڈ ہو تو سن لینا. پورا سال میں نے یہ سمجھایا تھا الحمدللہ. 1 سال
وہ میں نے بدعت سمجھائی تھی، 2 سال بیان کیا تھا، جتنے بھی اشکالات ہیں بدعتیوں کو، بریلویوں کو، سب جوابات میں نے سمجھائے تھے اور تفصیل کے ساتھ الحمدللہ. اور غیر مقلدوں کو جتنے بھی اشکالات ہیں حنفی مذہب کے اوپر پورا تفصیل کے ساتھ میں نے سمجھایا تھا. آ گئی یہ باتیں، بار بار تھوڑی آتی ہے. الحمدللہ کوئی بات ایسی نہیں تھی جو میں نے نہ سمجھائی ہو. ان کے جتنے بھی اشکالات تھے وہ سارے اشکالات کا جوابات میں نے دیے تھے. ہاں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، جس وقت وفات کا وقت قریب آیا رو رہے تھے. عبداللہ بن مسعود، یا اللہ واقعی سوچنے کی بات ہے ہم جیسوں کے لیے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان کی مغفرت ہو گئی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فیصلہ ہو چکا، ہمارے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ عبداللہ بن مسعود رو رہے تھے اور کیا فرما رہے تھے معلوم؟ میں نے کہا نا عمل کرتے رہو ڈرتے رہو. اللہ بے نیاز ہے، اللہ پر کسی کا دباؤ نہیں. یاد رکھنا اس بات کو، چاہے کوئی بھی ہو ہر ایک ڈرتے ہیں. ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی جنت میں داخل ہوں گا اللہ کی رحمت سے، عمل سے نہیں. یا اللہ تو حد ہو گیا. اب کیا ہم اپنے عمل کے اوپر فخر کریں کہ میں تہجد گزار ہوں، میں حج عمرے کرتا ہوں، میں چلے لگاتا ہوں، میں نماز کا پابند ہوں، میں تسبیح پڑھتا ہوں، میں روزانہ 5 پارے پڑھتا ہوں. کیا کوئی فخر کر سکتا ہے؟ بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے. 5 پارے پڑھنے کے بعد ڈرو کہ اللہ 5 پارے تو میں نے پڑھ لیے، 5 گھنٹے لگائے، قبول بھی ہوگا یا نہیں. یا اللہ قبول فرما لے اس کو. رو اور قبول کی اللہ سے بھیک مانگو. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ میں سمجھا رہا ہوں. تو صحابہ ایسے تھے، عبداللہ بن مسعود جیسے. اللہ اکبر، میں تو حیرت میں ہوں. ان کے حالات اگر آپ جانیں اور ان کی جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نوازا تھا علم سے، ان کی بات میں آپ کو نقل کر رہا ہوں. کسی نے پوچھا کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے عمل کو قبول کیا ہے، کوئی بھی عمل، لیکن مجھے پتہ نہیں، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. لیکن اگر مجھے پتہ چل جائے دنیا میں کہ میرا ایک عمل قبول ہے، تو مجھے ساری دنیا بھر کے سونے کا مالک بنا دیا جائے. اس سے بہتر اور اس سے زیادہ پسند مجھے ایک عمل جو اللہ نے قبول کیا ہے وہ ہے، نہ کہ ساری دنیا سونا بھر کے مجھے قابض بنا دیا جائے. یہ مجھے اتنا پسند نہیں ہے جتنا مجھے پسند یہ ہے اللہ میرا ایک عمل قبول کر. اس پر میں ابھی ایک واقعہ سناتا ہوں، پہلے یہ بات سن لو. ایک صحابی تھے حکیم الامت جن کا لقب تھا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو الدرداء فرماتے ہیں زبردست ان کی باتیں ہوتی تھی. ان کا لقب حکیم الامت پر گیا تھا. حکمت کی باتیں، سب باتیں نقل کی ہے علماء نے حدیثوں میں. وہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک نماز قبول کی ہے. صحابی کتنے ڈرتے ہیں یا اللہ. اور ان کی نمازیں کیسی ہوتی تھی، کتنی توجہ والی، کتنی خشوع و خضوع والی. اور آج کل ہماری نمازیں دیکھو، اور ایک نماز پڑھ لی معلوم ہے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. حقیر تو کسی کو سمجھنے کا حق ہے ہی نہیں. یاد رکھنا اس بات کو. بہت خطرناک اس کی وحی ہے، خطرناک اس کا انجام ہے. بہت واقعات ہیں، پھر کبھی میں آئے گی بات تو انشاءاللہ میں سناؤں گا کیا ہوتا ہے اس کا. بعض مرتبہ ایمان سلب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کافر کو بھی حقیر نہیں سمجھتے. یہ کیسا ہے بے وقوف، اتنا بڑا پروفیسر ہے لیکن اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی بک اس کے سامنے چھوٹتا ہے.
کیسی عقل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں بول سکتے. اللہ کا احسان مانو، شکر کہ اللہ نے مجھے بچا دیا. اللہ ان کو ہدایت دے، سمجھ دے دے. حقیر نہیں سمجھ سکتے، ورنہ الٹا ہو سکتا ہے. ایسا ہوا میں سناؤں گا کبھی. اور جیسی ویسی ہستی نہیں، بہت اونچی ہستی. حضرت شبلی جیسے، حضرت جنید جیسے، ان کے شیخ کیسے ہوں گے آپ اندازہ لگاؤ. اور 1000 خانقاہیں چلتی تھی ان کے ماتحت میں، کتنے مساجد اور مدارس چلتے تھے. حکومت آ گئی ایک آدمی کے بارے میں، اللہ نے ایمان چھوڑ، نصرانی بنا دیا. پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا تھا اس کو، صرف بغداد میں نہیں، پوری دنیا میں. یہ کیا ہوا؟ پھر اللہ نے توفیق دے دی. سبق سکھانا تھا. کسی کو حکیم میرا بندہ ہے، حکیم آپ کو سمجھنے کا حق نہیں. یاد رکھنا، اپنا خادم کیوں نہ ہو، حکیم مت سمجھو. اللہ قادر ہے خادم کو سیٹھ بنا دے، سیٹھ کو خادم بنا دے. ایسے بھی واقعات ہیں. مالک اگر ہو تو اس کو خادم بنا دے اور مملوک کو مالک بنا دے. یہ تو حق بنتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا کمال نہیں ہے. جو کچھ ہمیں توفیق دی اللہ نے توفیق دی. بس یہ سمجھو، اپنا کمال مت سمجھو. جس نے اپنا کمال سمجھا ہلاک ہو گیا. شیطان نے اپنا کمال کہا، قارون نے اپنا کمال کہا تھا. یہ جو کچھ ہے، مال ملکت جائیداد، یہ میرے علم کی بنا پر ہے. قارون نے یہ کہا تھا. اللہ نے دسا دیا زمین میں. کیا سمجھتا ہے تو؟ میرا فضل ہے، میں نے دیا تھا تجھے مال. بس اتنا ہی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کیسا میرا مال مانگتے ہو، یہ تو میری کمائی کا ہے. اللہ نے سب دیا، بلکہ مال کے ساتھ دسا دیا زمین میں. ابھی تک دستا ہے زمین میں، قیامت تک حدیث قرآن میں دستا ہی رہے گا مال کے ساتھ اور پورے قافلے کے ساتھ. صرف اکیلا نہیں، سب کے ساتھ. کیا بنتی ہو، کیا بننا سا لگا. زمین میں دھنسنا بھی آسان ہے. دیوار میں کیلی ٹھوکو، کتنی پریشر والی مشین آپ کو ڈرل مشین لگا تب جا کے کیلی اندر جاتی ہے. تو انسان کو زمین میں اسی طرح کیلی کی طرح ٹھوکنے کا کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. حدیث میں آتا ہے تو روزانہ کتنا دستا ہے معلوم؟ 24 گھنٹے میں اپنے قد کے برابر 6-7 فٹ اتنا جاتا ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہوگی. بات اندازہ زبردستی دھکا مار کے اندر گھساتے ہیں. روزانہ قیامت تک ہوتا رہے گا. اپنا کمال سمجھتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو حقیر سمجھتے ہو، اس پر پکڑا دی. تو ابو الدرداء حکیم الامت وہ فرماتے ہیں مجھے اگر پتہ چل جائے میری ایک نماز اللہ نے قبول کی ہے تو مجھے دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھر کے اگر دی جائے اس سے اتنی خوشی نہ ہو جتنی خوشی مجھے اللہ ایک نماز قبول فرمائے اس سے ہوگی. یہ ہے اصل. کیوں معلوم؟ اس کی وجہ بتاؤں؟ وجہ بتا دوں. جس چیز کو اللہ قبول فرما لے بس کامیاب ہو گیا، اور اللہ کی قبولیت بیڑا پار ہو گیا. چاہے ایک عمل قبول ہو، ایک سبحان اللہ قبول ہو جائے، ایک روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا قبول ہو جائے، بیڑا پار ہو گیا. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، یہ واقعہ میں سناتا ہوں قبولیت کا. بہت صدقہ تو خیرات کرتا تھا، اپنے زمانے کا بہت سخی مشہور تھا، سب کو پتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی.
ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، یہ رستے میں ملا تو ایک دم سے خیال آیا کہ لاؤ میں پوچھوں تو صحیح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ذرا اللہ سے پوچھنا کہ میں جو یہ خرچ کرتا ہوں اللہ کے راستے میں قبول بھی ہے یا نہیں۔ تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، میں پوچھوں۔ آئے، مناجات ہوئی، آخر میں جاتے جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، تیرے ایک بندے نے یہ پوچھوایا ہے کہ میں بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، صدقات و خیرات، غریبوں کی مدد کرتا ہوں، وہ قبول بھی ہے یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا اس کو کہہ دینا آج تک صرف 8 آنے قبول ہوئے، بس 8 آنے قبول ہوئے۔ حضرت موسیٰ بھی حیرت میں پڑ گئے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے لیکن قبول صرف 8 آنا۔ آئے موسیٰ راستے میں ملاقات ہوئی کہ کیا ہوا، تو کہ ہاں اللہ نے فرمایا کہ آپ کا 8 آنا قبول ہوا ہے۔ صرف 8 آنا، یہ تو کوئی بات ہے؟ دل میں ناشکری پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ موسیٰ، یہ اللہ کے رسول، اب جانا ہو تو اللہ سے کہنا وہ 8 آنا مجھے واپس کر دینا، مجھے نہیں دینا ہے تیرے راستے میں۔ اس کو پتا نہیں تھا کہ 8 آنا کیا قیمت ہے، اللہ جس کو قبول فرما لے۔ تو کہا کوئی حرج کی بات نہیں، میں کہوں گا۔ تو دوسری مرتبہ جانا ہوا، اللہ نے دے دیا واپس، لو یہ 8 آنا جو قبول تھا وہ واپس۔ لیکن ان کو اتنا کہہ دینا اس 8 آنے سے جب بھی بازار میں جاوے کوئی چیز خریدنے کے لیے تو اس کو ایک پلڑے میں رکھنا، اور جو چیز خریدنا ہو اس کو دوسرے پلڑے میں رکھنا۔ اگر ہم وزن ہو جاوے، وہ پلڑا جھک جاوے تو لے لینا، اور اس کے اندر سامنے والے پلڑے میں چیزیں رکھتے جانا۔ کہا کوئی حرج نہیں، کہہ دیا۔ بازار گیا کوئی چیز خریدنے، یا تو سبزی یا تو گوشت یا کوئی چیز، ہم وزن تو گیا، ایک پلڑے میں 8 آنا رکھا، دوسرے پلڑے میں چیزیں رکھی، لیکن وہ اٹھا ہوا ہے چیزوں والا، اور وہ جھکا ہوا ہے۔ بڑا بڑا پھول بھر دیا لیکن جھکنے کا نام نہیں لیتا، حیرت میں پڑ گیا۔ پھر اس سے بڑا کوئی ترازو تھا، اس کے اندر یہ رکھا گیا 8 آنا، اور اس کے دوسرے پلڑے میں چیزوں کو رکھا گیا، یہاں تک کہ لوہا رکھا گیا، سونا رکھا گیا، چیزوں کو، کپڑوں کو رکھا گیا، گوشت سب کچھ رکھا گیا، لیکن اٹھا ہوا ہے پلڑا، جھکنے کا نام نہیں لیتا، پریشان۔ پھر بڑے ترازو میں رکھا گیا، پھر بھی یہ جھکنے کا نام نہیں لیتا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں مشہور ہو گیا کہ یہ تو جادو کی اٹھنی ہے، جادو لگتا ہے اس کے اندر تو، کہ اس کو کوئی جھکا ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی ہم وزن ہی نہیں ہے۔ بہت سب یہ ہو گیا، لوگ عاجز آ گئے اس کے مقابلہ کرنے سے۔ اللہ نے وہی بھیجی، موسیٰ علیہ السلام کیا کہا معلوم؟ یہ موسیٰ، آپ نے تو دنیا کی چیزوں کو رکھا اس پلڑے میں، 7 آسمان اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دیں، اٹھنی دوسرے پلڑے میں رکھیں، پھر بھی اٹھنی کا وزن زیادہ رہے گا، اور یہ ساری چیزیں اس کے مقابلے میں ہلکی رہے گی، اس لیے کہ یہ اٹھنی میری قبول کی ہے، اور جس کو میں قبول کر لوں ایک سبحان اللہ بھی کافی ہے، ایک سجدہ بھی کافی ہے، قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہے، ایک عمل بھی کافی ہے۔ اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ ایک نماز قبول کر لے، ایک سجدہ قبول کر لے، ایک تسبیح قبول کر لے، ایک اللہ بولنا قبول کر لے، بس ہو گیا قبول۔ ایک عمل جو قبول ہو جائے میرا پار ہو جائے۔ کیا میں آپ کو واقعات میں آپ کو بتاؤں؟ اتنے واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر بخاری شریف کا ایک مختصر واقعہ سناتا ہوں۔ ایک فاحشہ عورت پوری زندگی اسی میں گزاری، کنویں سے پانی نکال رہی تھی، پیاسی تھی، پیا، ایک کتا آیا، زبان باہر نکلی تو وہ کانپ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ پیاسا ہے، کیچڑ چاٹ رہا تھا، سمجھ گئی پیاسا ہے۔ فاحشہ عورت نے اپنا دوپٹہ، اپنا موزہ باندھا اور لٹکایا اور پانی بھرا اور پانی اس کو پلا دیا۔ اللہ کو یہ عمل قبول ہو گیا۔ حدیث میں ہے بخاری شریف میں، اللہ نے اس عمل کی بنا پر ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا بھی دیا، مغفرت بھی کر دی اور جنت بھی دے دی۔ یہ ہے اللہ کی قبولیت۔
تو اللہ کی قبولیت کو معمول میں. تو ہم یہ جو دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے عمل تو کر لیا لیکن یا اللہ اس نماز کو قبول فرما لے. ابھی بات باقی ہے. الارم مجھے پتہ بھی نہیں چلا، آج 1 گھنٹہ ہو گئے. ابھی میں سمجھا رہا تھا اصل میں قبولیت کس سے ہوتی ہے، ابھی یہ بات میں نے نہیں سمجھائی. ابھی تو 1-2 واقعات آئے، سینکڑوں واقعات ہیں اس میں. بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اور یہ حقیقت میں اصل ہے. ہم بیان کریں پوری زندگی لیکن قبول نہ ہو تو بیکار ہے. واللہ میں کہتا ہوں پوری زندگی کا بولنا بیکار ہے. لیکن پوری زندگی بولا، کوئی ایک جملہ پسند آ گیا اللہ تعالیٰ کو، 1 گھنٹے کا بیان نہیں، 1 گھنٹے میں 1 جملہ پسند آ گیا 10 سیکنڈ کا، واللہ میں کہتا ہوں میرا ایمان ہے، میرا بیڑا پار ہو گیا. یہ ہے اصل. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کا معنی. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی اور آپ کو سننے کی، اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اس مجلس کی برکت سے قبولیت ہی کی بات ہے تو اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا